محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه وكلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع إلى محالة. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، وہ آ گیا وہ عذاب کا وقت یا آ گیا وہ قیامت کا وقت، جلدی نہ کرو. تو اس میں دو قول ہیں کہ امر اللہ سے مراد یا تو وہ عذاب ہے، کیونکہ بعض کفار و مشرکین جو ہیں اللہ معاف کرے وہ عناد و استہزاء میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ خود عذاب مانگتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ یا اللہ اگر یہ بات حق ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک، یعنی خود مانگتے تھے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عطا امر اللہ کا معنی یہ ہے کہ آگے اب وقت ہے عذاب، اور بعض فرماتے ہیں امر اللہ سے مراد ہے قیامت، کہ قیامت جو ہے گویا آ گئے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ اتنا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صیغہ ماضی کا استعمال کرنا، یعنی ورنہ قیامت تو آئے گی، مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن سارے قرآن پاک میں جہاں بھی انشاءاللہ آپ نظر ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا. جیسے فرمایا عطا امر اللہ، اور کہیں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. تو حالانکہ یہ سارے صیغے جو ہیں ماضی کے، لیکن موقع جو ہے وہ مضارع کا ہے، مستقبل کا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب خبر دینے والا اللہ ہو تو اس خبر میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی گویا آ گئی، کیوں اللہ نے جو فرمایا وہ تو ہوگا. تو اس لیے صیغہ ماضی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس کے قرب پہ، وہ دلالت کرتا ہے اس کے دنو پہ، اور وہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ جو اللہ کی خبر ہے وہ لا محالہ واقع ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں قوله تبارک و تعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالی اقتربت الساعة وانشق القمر، اور اسی لیے قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ہے. الساعہ کا معنی گھڑی، یعنی جیسے گھڑی فوراً گزر جاتی ہے اسی طرح قیامت بھی فوراً آ جائے. جیسے اس کا نام قیامہ ہے اسی طرح اس کا نام الساعہ ہے. فرمایا ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت جو ہے لازم ہونے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
اور یہاں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وقوله فلا تستعجلوه فرمایا ولا تستعجلوه، وہ بہت قریب ہے بعید جس کو تم سمجھ رہے ہو، جلدی نہ کرو، اللہ سے عذاب نہ مانگو۔ اب مفسر فرماتے ہیں ان یعود الضمیر علی اللہ ویحتمل ان یعود علی العذاب وکلاہما متلازم فلا تستعجلوه۔ اب یہ ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف کی، اللہ سے جلدی نہ مانگو، یا فلا تستعجلوه یعنی العذاب۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف یا ضمیر راجع ہے عذاب کی طرف، اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ عذاب بھی تو اللہ کے حکم سے آئے گا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر ہم ایک وقت مقرر نہ کر چکے ہوتے تو آ جاتا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اگر کسی قوم کو عذاب دینا ہے وہ گھڑی مقرر ہے، یا قیامت آنی ہے اللہ کے علم میں وہ گھڑی مقرر ہے، وہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی۔ اگر اللہ یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو ان کو عذاب آ جاتا، اور جب بھی آئے گا وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پکڑے گا اچانک اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ کافر لوگ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ جہنم نے تو گویا ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، کہ یہ تو جہنم کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ وَقَدْ ذَهَبَ الزَّهَاقُ بِالتَّفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَىٰ قَوْلٍ عَجِيبٍ فَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ أَيْ فَرَائِضَهُ وَحُدُودَهُ وَقَدْرَتَهُ الْجَلِيلَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تفسیر میں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول نقل فرمایا ہے، لیکن واقعی وہ بڑا عجیب قول ہے جو کسی مفسر نے نہیں فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں امر اللہ سے مراد ہے اللہ کے فرائض، کہ اللہ نے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں، اللہ نے جو شرائع مقرر فرمائے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں وقد رد ابن جریر وقال لا نعلم احدا يستعجل الفرائض بالشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب فانهم استعجلوه قبل قوله استبعادا وتكذيبا۔ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ فرائض کے فرض ہونے سے پہلے کسی نے جلدی کی ہو، یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس کو جلدی مانگا ہو، کبھی روزہ جلدی فرض کرو، حج جلدی فرض کرو، نماز جلدی فرض کرو، ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے دنیا میں۔ تو جب ہوا نہیں ہے تو فلا تستعجلوہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے بالکل غلط ہے۔ قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ جلدی کرتے ہیں جو ایمان نہیں لے آئے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ جلدی کیوں کریں؟ ایمان والے جو ہیں وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم قیامت و حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ قیامت کا وجود جو ہے حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُّونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اللہ نے فرمایا خبردار جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑے ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو حق ہے،
اس لیے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ اس سے بڑی شہادت کیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر گواہی دے، تو 1,24,000 مقدس انسانوں کی مقدس جماعت ایک بات کہہ رہی ہے تو غلط کیسے ہو؟ اچھا، اسی طرح جیسے اللہ نے ایک آسمان و زمین کا نظام بنایا اور نظام پہ چل رہا ہے، غلط نہیں، تو جب آسمان و زمین، شمس و قمر، کواکب و سیارات، یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک اپنے محور پہ چل رہا ہے اور اس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوئی، تو جب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تو اللہ کا جو قیامت کا فیصلہ ہے وہ بھی حق ہے کہ وہ بھی ہوگا اور اس میں بھی کبھی آگے پیچھے نہیں ہو۔ اب دیکھو نا جی، اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سارے ملک کے لوگ جمع ہو جائیں، وہ کہیں جی آج رات جو ہے ہم لمبی کرنا چاہتے ہیں، سورج کو پکڑتے ہیں کہ نہ نکلے، تو کیا سارے مل کے روک سکتے؟ یا سارے ملک کے دن کو بھی آج دن کھڑا رہے، سورج کھڑا رہے، یہ ڈوب نہ جائے؟ تو جب اللہ کا ایک نظام، اللہ کا ایک فرمان، اللہ کا ایک حکم اپنے اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے، تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، اس میں شبہ کرنے کی کیا بات؟ اچھا، اب اگر آدمی شبہ کرے کہ جی قیامت کیسے ہوگی، تو اسی سے اندازہ کریں کہ سورج جو ہے یہ آپ کی زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ سورج جو ہے نا، یہاں بعض علماء جو ہیں جدید وہ کہتے ہیں کہ 19 گنا بڑا، تو اتنا بڑا قرہ جو ہے جو زمین سے بڑا ہے، اور ایک گنا نہیں، 19 دفعہ، 19 گنا بڑا ہے، تو اتنے بڑے قرے کو آسمانوں اور زمینوں میں معلق کر کے لٹکا دیا جائے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس بات پہ قادر ہیں، اگر وہ شمس و قمر کو اپنے مدار پہ رکھنے پہ قادر ہیں، اچھا اتنا بڑا آسمان بنا دیا، ہزاروں سال بیت گئے اور اللہ عالم کتنے بیتیں گے، نہ اس کو مرمت کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کو کبھی صفا کرنے کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کو کبھی سنبھالنے کی اور تیل دینے کی ضرورت پڑی ہے، وہ اپنا کھڑا ہے اپنے مقام۔ تو اگر اتنی چیزیں بنانے پہ وہ قادر ہے تو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور ان کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے، تو اس میں کیا استعمال ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ قیامت کیسے ہوگی۔ وقال ابن ابي آدم ذكراني يا ابن آدم عن ابي بكر بن عياش محمد بن عبد الله مولى المغيث بن شعبان كعب بن علقمة ان عبد الرحمن بن حجيرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس فيقول الناس بعضهم إلى بعض هل سمعتم منهم يقول نعم ومنهم من يشك ينادي الثاني يا أيها الناس والناس بعضهم لبعض هل سمعتم فيقولون نعم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ تطلع علیکم من الساعۃ، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا ایک سیاہ رنگ کا بادل آئے گا مغرب کی جانب سے، مثل الترس سے، ترس کہتے ہیں ڈھال ہوتی ہے نا جو تلوار روکنے کی، ایسی یعنی گول ہوگا۔ فما تزال ترتفع، وہ بادل ایسے چلا جائے گا آسمان کے قریب، ثم ينادي مناد فيها، پھر اس بادل سے آواز آئے گی ایا ایھا الناس، اے لوگو، فیقبل الناس بعضهم على بعض، اب سب لوگ ایک، بھئی تم نے سنا، کچھ کہیں گے ہاں ہم نے سنا ہے، کچھ کہیں گے کہ بھئی کوئی آواز آئی لیکن سمجھا نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ينادي الثانیہ، پھر دوسری دفعہ آواز آئے گی یا ایھا الناس، اب لوگ جو ہے ایک دوسرے سے کہیں گے بھی آواز سنی ہے تو وہ جو بادل سے آواز آئی ہے، فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم سب نے سنی۔ ثم ينادي الثالثہ یا ایھا الناس اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ،
پھر تیسری دفعہ جو آواز آئے گی کہ لوگوں آ گیا اللہ کا حکم، جلد بازی نہ کرو، حکم آ چکا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی نفسی بیدہ ان الرجلین لینشران الثوب فیما یسویانہ ابدا وان الرجل لیمدن حوضہ فما یسقی فیہ شیئا ابدا وان الرجل لیحلب ناقته فما یشربه ابدا قال ويشتغل الناس ثم انه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادة ما سواه من الأوثان والأنداد تعالى وتقدس علوا كبيرا وهؤلاء هم المكذبون بالصادق قال سبحانه وتعالى عما يشركون۔ جب تیسری دفعہ آواز آئے گی اس بادل سے کہ یا ایھا الناس اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو حضور نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، کہ دو آدمی جو ہے نا ایسے کپڑا کھلار رہے ہوں گے کہ ذرا کپڑا کھولے پھر اس کو لپیٹ دیں گے، تو وہ کپڑا کھلار کر لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا کہ قیامت آ جائے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہے وہ اپنے حوض میں پانی ڈال رہا ہوگا، ابھی پانی جانوروں کو پلاؤں گا، لیکن وہ جانوروں کو پلا نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِبُ نَاقَتَهُ، اور ایک آدمی جو ہے اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا لیکن ابھی وہ پی نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ کہ جب قیامت آئے گی تو اس طرح اچانک آئے گی کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک دفعہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی سادہ لباس مبارک پہنتے ہیں، بالکل سادہ کہ باہر سے آنے والا بندہ پہچان ہی نہیں سکتا، تو آپ تو اللہ کا نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، بادشاہ ہیں، کم سے کم مہربانی فرمائیں کہ ایک دو لباس، ایک دو جوڑے ایسے تیار کر لیے جائیں کہ چلو جب باہر کے کوئی وفد آئے ملنے کے لیے اس دن آپ پہن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو سور بنایا ہے جس کے پھونکنے کے بعد قیامت آئے گی، اس سور پہ اللہ کے فرشتے نے منہ رکھا ہوا ہے پھونک مارنے کے لیے، اور آنکھیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے۔ تو ہم پھر لباس میں کیوں وقت ضائع کریں کہ لباس ہو اور اچھا ہو اور اچھے جوڑے ہوں اور آدمی ایسا کرے اور بدلے، تو اس لیے وقت ضائع نہ کریں بلکہ وہ وقت عبادت میں لگائیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ صاف کپڑے بھی نہ پہنیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ کپڑے غریبانہ ہوں یا امیرانہ ہوں ان کو صاف پہننا ضروری ہے۔ بعض ہمارے بھائی جو ہیں نا ماشاءاللہ ایک ہفتہ کپڑے دھوتے ہی نہیں، اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے 3 دن تک بدبو نہیں جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کیا کرے؟ اچھا اب ان کو شرم کے بارے نہیں کہہ سکتا، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، مصلی پہ سر رکھو اور سجدہ کرو، اتنی بدبو آتی ہے کہ سبحان رب الاعلیٰ بھول جاتا۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین تو نظافت کا نام ہے، مسلمان کے لیے تو نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو قیمتی کپڑا دیا ہے، کسی کو کم قیمت کا دیا ہے، کسی کو غریبانہ کپڑا دیا ہے، لیکن اللہ نے پانی دیا ہے تو دھوئیں، نہائیں، غسل کریں، بنیان کپڑے صاف پہن کے مسجدوں میں آئے، دوسرے کے لیے عذاب تو نہ بنے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کا دن کا غسل جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے، کرے گا تو ثواب ہوگا اور نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ واجب ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جمعہ کے دن حضور نے فرمایا غسل کرو، اچھا کپڑے پہنو، اور اگر تمہارے پاس کوئی خوشبو نہ ہو تو جو گھر والوں کی خوشبو پڑی ہے اس سے بھی تھوڑی سی خوشبو لگا لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہارے پسینے کا اور تمہارے کپڑوں کی بدبو سے اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچے۔
فرشتوں کو ایذا پہنچے، صف اول میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھیں، کپڑے نہیں دھوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اور یہ میل ایسی بری بلا ہے، یہ کپڑے کے اندر جب داخل ہو جائے نا جی، پھر اس کو چاہے آگ لگا دو جل جائے گا، وہ بدبو نہیں نکلے گی۔ جب تم نے دھونا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر پھر دھاگے میں رچ بس جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی جتنا مرضی ہے زور لگا لو، دو ڈالو، پھر وہ نہیں نکلے۔ اچھا، بعض شریف آدمی ایسے ہیں کہ اوپر والا کرتا دھو ڈالیں گے، نیچے والی بنین کبھی نہیں، اور تمہاری بدبو تو اندر سے آ رہی ہے، تمہارے پسینے کی بدبو ہے جو تمہارے بدن کے ساتھ لگا ہوا۔ ویسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد الحرام میں بھی آتے ہیں، اور کوئی کہے اللہ معاف کرے، کیا کرے؟ ما سوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی غریب آدمی ہو، غریب ہے، امیر ہے، یہ تو اللہ کے نے بنایا ہے۔ آمنا باللہ، اللہ تبارک و تعالی غنا دے تو الحمدللہ، اللہ فقر دے تو الحمدللہ، اللہ نے غریب بنایا تو حکمت ہے الحمدللہ، اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو حکمت ہے الحمدللہ، سب اس کی حکمت ہے۔ ورنہ بعد ہمارے غریب ایسے ہیں، ان کو پیسہ مل جائے تو محلے والوں کو کھا جائیں، یہ بھی حکمتیں ہیں، اللہ نے غریب رکھا ہے، لگام لگی ہوئی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا نا کہ اللہ نے چیونٹی کو پر نہیں دیے ہیں، اگر چیونٹی کو پر دیتے تو چڑیا کا ایک بچہ بھی نہ چھوڑ، سارے کھا جائے۔ کسی کو اللہ نے غریب بنائے، حکمت ہے، وہ بلا ہے، اگر اس کو کچھ ملتا سارا محلے کو عذاب بنا دیتا۔ اس طرح تو غربت نے اس کو باندھا ہوا ہے نا، پلے کچھ نہیں تو آنکھیں کیا دکھائے کسی کو۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں، کسی کو امیر بنایا ہے تو حکمتیں ہیں، غریب بنایا ہے تو حکمتیں ہیں۔ لیکن جو اللہ کے فرائض ہیں کہ بدن کی صفائی کرو، اپنے بغلوں کی صفائی کرو، زیر ناف بالوں کی صفائی کرو، اپنے ناخنوں کو کاٹو، اور ایک ہفتے کے اندر غسل کرو، اور اگر کپڑے ہیں تو آپ صاف پہنو، باقی امیرانہ غریبانہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اللہ دے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دفعہ غسل کیا تھا جب پیدا ہوئے تھے، اور ایک دفعہ مولوی کرائے گا جب مریں گے انشاءاللہ، پھر وہ لاکھ اس دن عطر ڈالتے رہیں، وہ جو زندگی والی بدبو ہے وہ کہاں جائے؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو یہ خدا کا خوف کیا کریں، کچھ سیکھو اللہ کا دین۔ اور میری باتوں کو غصہ ہے نا، رات جب گھر جاؤ نا، ذرا اپنے توپ اتار کے، بنین اتار کے، ذرا ناک پہ 5 منٹ رکھو، انشاءاللہ بے ہوش ہو کے نہ گر جاؤ تو کل مجھے آگے گالیاں دیں۔ میری طرف سے تمہیں ساری گالیاں معاف ہیں، جتنا مرضی ہے دینا، صرف یہ اپنے کپڑے اتار کے رات ناک پہ رکھ پہ 10 منٹ بیٹھ جاؤ گے۔ اگر اس کے بعد تم بے ہوش ہو گے انشاءاللہ فوت نہ ہو جاؤ، جو مرضی آئے گا، چوہے کو سگاؤ مر جائے گا، گھر سے بھاگ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یا اللہ ہم رحمت فرما، ہم ہر حال میں بگڑ چکے ہیں۔ تو اب جناب حضور نے فرمایا کہ وہ تو اب بیچارہ دودھ نکال رہا ہوگا، دودھ پینا نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ ثم انہ تعالی نزہ نفسہ عن شرکہم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ تم شریک بناتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ شریک تمہیں چھڑا لیں گے، کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ تعالی وتقدس علوا کبیرا، اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں؟ مکذبون الساعہ، جن کا قیامت پہ انکار ہے، تکذیب ہے۔ اگر قیامت پہ یقین ہو، سزا اور جزا پہ یقین ہو، تو کون اللہ کا شریک بنائے؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ یقول تعالیٰ ينزل الملائکۃ بالروح، روح سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ جیسے روح جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اور اسی طرح سورہ لیلۃ القدر میں بھی روح اترتا ہے فرشتہ،
تو اور کبھی کبھی روح کا اطلاق جو ہے وہ وحی کو بھی روح کہتے ہیں، کیوں کہ جیسے ہمارا روح ہمارے جان کی حیات کا باعث ہے، قرآن ہمارے ایمان کی حیات کا باعث ہے۔ اگر اللہ کا قرآن نہ ہوتا تو ہمیں ایمان کہاں سے ملتا، ہمیں دین کہاں سے ملتا، ہمیں اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نصیب ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح، بعض علماء فرماتے ہیں ملائکہ جنس سے، یعنی اللہ جس کو بھیجے، کبھی کبھی جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی فرشتے وحی لے کے آئے، اور کبھی جمع کا صیغہ جو ہے تعظیم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جبریل بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ بالوحی کقولہ تبارک وتعالی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی اتاری ہے، اس سے پہلے تو آپ کو علم نہیں تھا میرے محبوب کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، اللہ کے فرائض و شرائع کیا ہیں، ہم نے وحی بھیجی اور آپ کو تعلیم دی، پھر ہم نے آپ کو ایسا نور عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے آپ ساری کائنات کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ وَقَوْلُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وحی جو اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہیں، کیونکہ کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ نے جن کو چاہا چن لیا اور اپنے بندوں پہ اپنی وحی بھیجی۔ کما قال تعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میرے پیغمبری کا حقدار کون ہے۔ وقال اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پیغمبر چنتے ہیں رسولوں میں سے بھی اور ملائکہ میں سے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں وحی بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور کوئی بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے، اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو دعویٰ کرے ملک کا؟ ہے کوئی؟ کون دعویٰ کرے؟ کون جواب دے؟ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، تو یہ جواب بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج ملک صرف اسی کا ہے جس کا ہر چیز پہ غلبہ ہے۔ وقولہ، ہم نے وحی کیوں بھیجی؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ نے وحی کیوں بھیجی انبیاء کو کہ وہ کو ڈرائیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور اللہ کی ذات ہی معبود برحق ہے، اور اللہ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جیسے فرماتے ہیں انذروا ای لینذروا لا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اے فتقوا عقوبتی لمن خالف امری وعبد غیری، جو لوگ میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کریں پھر میرے عذاب سے ڈریں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اب اللہ نے دلائل دیے کہ کوئی آدمی کہے کہ قیامت کیسے کروں، آسمان زمینوں کو کیسے نے پیدا کیے؟ تو اگر آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے اور تمہیں ایک نطفے سے پانی کے گندے قطرے سے بنانے پہ قادر ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو کہ ایک بے جان پانی کے چند قطرے تھے، اور وہ بھی گندے قطرے، مہین غلیظ، کہ کپڑے کو لگ جائیں تو چین نہ آئے، ہاتھ کو لگ جائیں تو صابن سے دھوتے ہو،
اسی سے میں نے اس کو بندہ بنایا، جب بندہ بن گیا تو میرے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، کہتا ہے قیامت کیسے ہوگی اور کیسے ہوگی اور کیسے ہوگی۔ يخبر تعالى عن خلق العالم العلوي والسماوات والعالم السفلي وهو اللفظ بما حوت وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے عالم علوی آسمان بنائے ہیں اور عالم سفلی میں نے زمینیں بنائی ہیں، اور جو زمینوں کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ ساری میں نے مخلوق بنائی ہے، تو کیا اس لیے بنائی ہے کہ بس یہ بے فائدہ ہے، بن گئی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، یہ بچوں کا کھلونا ہے، کھیلا کھیلا توڑ کے پھینک دیا، یعنی کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، ایسے ہم نے بنا دیا تھا یہ سب کچھ۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ جو عالم پیدا کیا ہے، ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے، پھر قیامت آئے گی تاکہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا ملے، ورنہ اللہ کا عدل کہا گیا تھا۔ ثم نزع نفسه عن الشرك من عبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له ولهذا يستحق ان يعبد وحده لا شريك له۔ اس کے بعد فرمایا تعالی عما يشركون۔ اللہ نے پھر اپنی پاکی بیان کی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر شریک سے پاک ہے، اور جب وہ ہر شریک سے پاک ہے، ساری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا، تو من نطفۃ مہینۃ ضعیفۃ، پھر اللہ پاک نے تنبیہ کی بندے کو کہ غور کرو کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک حکیم نطفے سے۔ فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب بندے کو پیدا کیا، اب جب بندہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب جناب اپنے اللہ سے جھگڑتا ہے، اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے رسولوں سے آگے جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت میں نے تجھے اپنا عبد بنا کے پیدا کیا تھا، یہ نہیں کہ اپنی ضد کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو میرا مقابلہ کر۔ اللہ نے فرمایا غور تو کرو اس بندے کے حال میں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک کافر آیا اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ قبرستان سے کوئی بوسیدہ، بالکل بوسیدہ قسم کی ہڈی جو تھی وہ بھی لے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور ہر مخلوق جو ہے دوبارہ اٹھے گی۔ اور فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور دیکھو یہ ہڈی ہے، مردے کی ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ دیکھیں کتنا گل گئی ہے، ایسے وہ مٹی مٹی ہو گئی، وہ تو گلی ہوئی تھی نا، ایسے ہاتھ لگانے سے ریزا ریزا ہو گئی، گھوم گھماری اڑ گئی۔ لگا یا رسول اللہ، جو بندہ مرنے کے بعد یہ ہڈی بھی جس کی بوسیدہ ہو جائے، ریزا ریزا ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے، وہ دوبارہ پیدا ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس بندے کو جس کو ہم نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا، ابھی ہمارے ساتھ جھگڑ کر رہا ہے، اور مثالیں دیتا ہے کہ یہ دیکھو جی ہڈی یہ گل گئی، یہ بالکل ریزا ہو گئی، چورا ہو گئی، ہوا سے اڑ گئی، یہ کیسے پیدا وضرب لنا مثلا، اب مثالیں دیتا ہے ہمارے ساتھ، ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بدبخت بھول گیا ہے کہ تجھے میں نے کیسے پیدا کیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہتا ہے کہ یہ کون اس بوسیدہ ہڈی کو، اس گلی سڑی ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس بدبخت سے کہو،
اس مقدم قیامت سے کہو کہ جس خدا نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، حالانکہ تمہارے اس نطفے میں تو کوئی حیات بھی نہیں تھی، اب جس جسد میں ایک دفعہ چلو حیات رہ تو چکی ہے نا، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں یہاں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنا بندہ بنایا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا بنایا تھا، تم ہماری ضد بن کے کھڑے ہو گئے مقابلے پہ۔ اللہ نے حکم دیا کعبے کا طواف کرو، اس نے کہا میں قبروں کا طواف کروں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میری منت مانو، اس نے کہا نہیں میں قبروں پہ جا کے جانور ذبح کروں۔ اللہ نے کہا مجھ سے دعائیں مانگو، اس نے کہا نہیں جناب میں تم قبر والوں سے مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام نفع نقصان کا میں مالک ہوں، اس نے کہا نہیں جناب حضرت علی مشکل کشا۔ اب اندازہ کریں یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے ہر مقام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ وہ پروردگار عالم دیکھو جس کو انسان کو جس نے پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے ماں باپ رشتے پیدا کیے، وہ ہر چیز پہ قادر۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ عجیب کافر ہے کہ اللہ پہ جھگڑ رہا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کا علم بھی ہے کہ کہاں ہے، ہڈی ہے یا مٹی ہے۔ وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه عن بشر بن جحاش قال بصق رسول الله ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا صفيتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت فمنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت تصدق وَأَنَّا أَوَانُ الصَّدَقَةِ۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح وہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے بصق رسول اللہ، حضور پاک نے لعاب مبارک جو تھا اپنی تھوک مبارک ہاتھ پہ ڈالی اور اس کے بعد مثال دی اور فرمایا کہ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اے انسان انا توجدنی، تو کیسے مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ وقد خلقتک من مثل هذه، اسی جیسی چیز سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اسی سے تو بنے ہو۔ اب جب میں نے تجھ کو بنا دیا، اب جب تو ٹھیک ٹھاک بندہ بن گیا، اب تو چادریں پہن کے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، پھر تو نے مال جمع کیا ومناتا، اس میں تو نے اللہ کے حق ادا نہ کیے، خیرات نہ کی، زکوٰۃ نہ دی، حتی اذا بلغت الحلقوم، اور جب روح نکلنے کا وقت آ گیا اب تو کہتا اتصدق اتصدق میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ اب وقت خیرات کا وقت گزر گیا، اب جب مر رہے ہو اب تمہیں خیرات یاد ہے، اب جب تمہاری روح نکل رہی ہے اب تمہیں خیرات یاد ہے۔ خیرات وہ ہے کہ بندے کو ضرورت بھی ہو اور بندہ تندرست بھی ہو اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ مرنے کے وقت تو سب خرچ کرتے ہیں، جو وہ پہلا جو چھوڑ دیا ہے پہلی چیزیں جو کیا اس کو پتا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں، ویسے لوگوں کو ملنا ہے اچھا خیرات کا اچھا یہ وصف، یہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ این آواز صدقہ، اب صدقے کا وقت چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں صحیح معنوں میں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب تشریف لے آئے، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
حج فرض ہونے کے بعد یہی پہلا بھی حج ہے اور یہی آخری حج ہے۔ سرکار دو جہاں نے حج فرض ہونے سے پہلے حج کیے ہیں، لیکن حج فرض ہونے کے بعد آمنہ کے لال نے ایک ہی حج کیا ہے، اسی کا نام حجۃ الوداع ہے، کیونکہ اس کے بعد ربیع الاول میں وفات۔ باقی ایک دوست نے لکھا ہے کہ حضور مینا عرفات کس رستے سے تشریف لے گئے تھے، اللہ عالم، اس وقت کون سی سڑکیں تھیں، کون سے راستے تھے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یا پھر تمہیں شوق ہے تو تاریخ کی کتابیں ڈھونڈو، کیونکہ ان مسائل پر قرآن و حدیث تو راستہ ڈالتے نہیں۔ اللہ کا قرآن یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ راستہ کون سا تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ حضور حج پہ گئے، مینا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، لیکن بھی راستہ کون سا تھا یہ تمہارا شوق ہے تو تم ٹکر مارو، جا کے دیواروں کے ساتھ سر ٹکراؤ اور تاریخ ڈھونڈو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا تمہیں جناب، تم راستہ نکال لو گے نا۔ اگر یہ بات فائدے کی ہوتی اللہ بیان کر دیتا، اور بعض احادیث مبارک میں ذکر آتا ہے، معابدہ کا ذکر ہے کہ واپس جب آئے، جس جگہ کو آج کل معابدہ کہتے ہیں، یہیں حضور نے خیمے لگائے۔ اسی طریقے سے بعض پہاڑوں کا ذکر بھی آتا ہے، موجود ہے کہ جب حضور مینا میں تشریف لے گئے تو فلاں پہاڑ کے قریب سے گزرے۔ اسی طرح وادی محصر سے گزرنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح عرفات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آپ زوال سے پہلے پہلے وادی عرفات میں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ وادی عرنہ میں رہے، اور وادی عرنہ میں جب زوال کا وقت آیا غسل کیا، تشریف لے گئے، پھر ظہر اثر نماز پڑھی اور پھر شام تک وہی رہے۔ تو یہ باتیں احادیث میں موجود۔ اب جناب نقشہ بنا کے راستہ ڈھونڈیں، یہ تم ہمت کرو، جب مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، اور جو نہیں مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ مجھے لکھ کے بھیجو آپ نے کیا کیا مانگا اور کیا کیا نہیں مانگا، ایک لسٹ مجھے بنا کے بھیجو، پھر میں بتاؤں گا۔ ایک تفصیل لکھو گے جب سے آپ پیدا ہوئے آپ نے کیا کیا مانگا اور کیا کیا نہیں مانگا، اور کیا کیا مانگا جو آپ کو ملا نہیں، اور کیا کیا نہیں مانگا جو آپ کو مل گیا۔ ذرا ایک لسٹ بناؤ، اس کے بعد پڑھ کے پھر میں آپ کو جواب دوں۔ کہتے بعض لوگ غلط سوال کرتے ہیں، ان کا جواب ہی نہ دے۔ میرا بھائی مشکل یہ ہوتی ہے کہ مولوی بیچارہ کسی حال میں نہیں چھوٹتا، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ تو اگر ہم جواب نہ دیں تب بھی وہ کہیں دیکھو جی ہم چٹ لکھتے ہیں، پڑھا رہتا ہے، پڑھتے رہیں جی، وہ جی اکڑ آ گئی۔ اب یہ تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اندر اس نے کیا لکھا ہے، جی نقشہ بناؤ مینا کیسے جائیں گے۔ اللہ کے بندے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ 1972 میں جب ہم آئے تو کون سی سڑک تھی۔ ہر سال الحمدللہ اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، اتنی سڑکیں بنتی ہیں، اتنے راستے بڑھتے ہیں، اتنے طریق بڑھتے ہیں کہ حجاج بڑھ رہے ہیں تو راستے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ حقیقت میں وہ راستے، وہ پہاڑ، وہ چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی۔ تو بہرحال اور اگر جواب دیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بات غلط ہے۔ کہتے جی کہ استخارہ جو ہے، میرا بھائی بات یہ ہے کہ تم ایک رات میں کرو، اگر تمہارا یقین ایک رات میں ہو جائے بعد میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مانا یہ ہے کہ تم نے استخارہ کیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی بات، پھر دوسری رات کرو، پھر بھی نہیں آ رہی بات، پھر تیسری رات کرو، حتیٰ کہ 7 دفعہ کرو، چاہے لگاتار کرو چاہے ناغے ناغے سے کرو، وہ کوئی بات، تاکہ تمہارا جب 7 دفعہ کرو گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی طرف تمہارا دل جو ہے وہ لگ ہی جائے گا۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کیونکہ ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، اور دوسرا اصل میں یہ علمی بحث ہے کہ کیا یہ گردن جو ہے یہ ہماری سر کی آخری کھوپڑی جو ہے اس کا حصہ ہے یا خارج ہے۔ تو بعض لوگ فرماتے ہیں خارج ہے، بعض فرماتے ہیں کہ شامل۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، اللہ تمام ائمہ کرام پہ رحمت فرمائے، اللہ جمیع محدثین پہ رحمت فرمائے، اللہ تمام فقہائے امت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا فہم عطا فرمایا تھا، اللہ نے بڑا ذکا عطا فرمایا تھا۔ امام صاحب ہمیشہ ایک ایسا مسئلہ لیتے ہیں جو ایسا جامع ہو کہ حضور کی کوئی حدیث بھی نہ چھوٹے، سب پہ عمل ہو جائے۔ یہ امام صاحب کی کوشش ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں حضرت، اب نماز میں ہمیں ہاتھ دھونے کا حکم جو ہے مرافق تک ہے، لیکن وہ یہاں تک دھوتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی پوچھا کہ حضرت آپ صحابی ہیں اور کثیر الروایہ ہیں اور سرکار دو جہاں کے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ حکم جو ہے عید المرافق ہے اور آپ یہاں تک ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو فرمایا، حضور نے فرمایا ہے قیامت والے دن وضو والے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، تو میں کہتا ہوں میرے سارے اعضاء زیادہ روشن ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کسی نے گردن کو بھی شامل کر لیا پھر سر تو نہیں بچے گا نا، اور کسی نے کوتاہی کی اور سر پورا نہ ہوا، اس لیے ہمیشہ وہ جامع مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ظہر سے 2 رکعت پہلے پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے، آمنا و صدقنا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن 4 رکعت پڑھنے والی حدیث بھی موجود ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں۔ اسی طرح حدیث موجود ہے کہ جمعہ سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور جمعہ کے بعد بھی 4 سنتیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 سنتیں ہیں، 6 رکعت پڑھی۔ تو اب اسی سے اندازہ کریں کہ جس نے 4 رکعت پڑھی تو 2 والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور 4 والی پر بھی عمل ہو گیا، اور جس نے صرف 2 رکعت پڑھی 2 والی حدیث پہ تو عمل ہو گیا لیکن 4 والی حدیث رہ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فہم عطا فرمائی تھی، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ وہ ایسے جامع مسئلہ لیتے تھے کہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ اب رمضان المبارک کی رات کی آپ دیکھ لیں قیام اللیل ہے، آپ دیکھ لیں صلاۃ اللیل ہے، اچھا اسی کا نام کبھی وتر بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صلاۃ اللیل بھی ہے، تراویح بھی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 8 رکعتیں بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ 12 رکعتیں بھی موجود ہیں، 13 رکعتیں بھی موجود ہیں اور 20 رکعتیں بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، اگر کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی اس کے خلاف محاذ نہیں بنایا، کبھی جا کے اسے جھگڑا نہیں کیا۔ اچھا ایک آدمی 12 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ 13 رکعت پڑھتا ہے، 12 رکعت کو تراویح سمجھتا ہے اور 1 رکعت کو وتر سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 8 والی بھی، 12 والی بھی، 13 والی بھی اور 20 والی بھی، کوئی ایک حدیث بھی نہ رہ گئی۔ اور جس نے 8 پڑھی باقی حدیثیں، اب یہ ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم ساری حدیثوں پہ عمل کریں، کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے، اور جو ایک پہ عمل کریں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم تو دعا مانگتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ کہتے جی کہ اگر اللہ مجھے کسی کام میں کامیاب فرمائیں تو اللہ کی ذات کے شکر کے لیے نوافل پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ سجدہ شکر جو ہے یہ تو بالکل قرآن و حدیث میں ثابت ہے، اور سجدہ شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ سجدے میں گر جاؤ، معنی ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں ابلیس داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ ہو نہ ہو تم تو آ سکتے ہو، نہ آتے تو چٹ لکھتے مجھے پریشان کرتے ہو۔ ابلیس دونوں ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہاں جی بالکل آ سکتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، انسان بھی آ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔
قرآن پاک کی پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی جو ہے اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا فرمائی ہے اپنی کتاب مبارک کی. تو انہوں نے بھی یہی بات نقل فرمائی ہے کہ سرکار دو جہاں غار حرا میں تھے اور اللہ کے جبریل اترے اور کہا اقرأ، تو آخر میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہوتی ہیں. حضور پاک جب معراج پہ گئے انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. صحابہ کے 2 قول ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ آپ کے دیدار کے قائل ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ رؤیت کے قائل نہیں ہیں. یہ مسئلہ جب صحابہ میں بھی اختلاف کا ہے، جو مانتا ہے الحمدللہ، جو نہیں مانتا الحمدللہ، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جس مسئلے میں صحابہ میں 2 جماعتیں ہو جائیں تو ہم جس جماعت کا بھی دامن پکڑ لیں گے الحمدللہ ہدایت سے. کہتے جی آپ ایسا وظیفہ بتائے ہیں کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہوتا ہے اپنی بندگی سے. سب سے پہلے فرائض اللہ کی کوشش کرو کہ اللہ نے جو فرض فرمائے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ ادا کرو. اس کے بعد جو واجبات ہیں ان پہ زور لگاؤ، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. بس اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. کہتا جی کہ میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں اور میرا جو دکان کا مالک ہے وہ مجھے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے کہ وہیں قریب میں دکان کی نماز پڑھ لو. میرا بھائی کوئی وجہ ضرور ہوگی، تم بھی نماز پڑھنے آتے ہوگے تو 2 گھنٹے کے بعد واپس ہوتے ہو. اب اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہو اور 2 نمازیں پڑھیں اور 4 گھنٹے تم نماز میں لگا دو تو اس کا کام تو ہو گیا انشاءاللہ. تو وہ لازماً پھر تم کہو گے مجھے روکتا ہے. تم فوراً فرض پڑھ کے آؤ نماز کے دوران، تو دکان ہے ہی بند، وہ کیسے روک سکتا ہے تمہیں؟ یہ بہانے ہیں تمہارے ساتھ. جب نماز ہو رہی ہے دکان بند ہے کہ کھلی، تم جو اندر آؤ نہیں جی میں آگے جاؤں گا 1 گھنٹے کے بعد نکلوں گا. اس غریب کا کاروبار ہے، نماز کے بعد ہی بندے نکلتے ہیں، وہ کیا کرے؟ تم فوراً فرض نماز پڑھ کے چلے جاؤ، سنتیں بعد میں جب موقع ملے آرام سے پڑھ لو. مجال ہے کبھی اعتراض کرے. ماتجع مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. اللہ پتہ نہیں. آپ بھائی آگے پیچھے جب عبارت نہ ہو تو پتہ نہیں لگتا کہ ترجمہ کیا ہے. کالے شاہ، پتہ نہیں کیا کالے شاہ کیا. پوری عبارت نہ ہو جب آگے پیچھے تو پتہ نہیں لگتا کہ کیا معنی ہے. بھائی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ بی بی سے نکاح ہوا، اس نے نعوذ باللہ کہا اور حضور نے اسی وقت کہا الحقی اہلک. بخاری شریف میں موجود ہے، دیکھ لو. ہر زمانے میں ایک غوث، 4 کتب، 40 ابدال ہوتے. اللہ کو پتا مجھے تو کوئی ملا نہیں، مجھے تو تم ملے ہو، مجھے تو صرف تم ٹکرے ہو ماشاءاللہ. نہ کوئی غوث ملا، نہ ابدال ملا، نہ کتب ملا، نہ میں نے یہ کسی قرآن کی آیت میں پڑھا، نہ حدیث مبارک میں پڑھا. باقی اللہ عالم ہیں نہیں ہیں خدا جانتا ہے. جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، حضور پاک نے نہیں فرمایا. ذرا یہ بات بھی سوچیں کہ حضور کے صحابہ سے کوئی افضل ہے؟ ان میں کون کون ابدال تھے؟ کوئی عقل ہے؟ ان میں غوث کتنے تھے، ابدال کتنے تھے، کتب کتنے تھے، ولی کتنے تھے، باقی کیا تھے؟ بس وہی کیا کریں. اللہ کی شان ہے کہ سوال لکھنے والوں کو مولوی مفت مل گیا ہے، وہ بھی مشق کرتے رہتے ہیں. ورنہ مسئلہ وہ ہوتا ہے، یاد رکھو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ دیہات میں رہنے والا کوئی بدو آئے، آرابی آئے اور سرکار سے کوئی مسئلہ پوچھے تاکہ ہمیں بھی علم ہو جائے.
مسئلے کا معنی وہ ہوتا ہے جس سے بندے کو بھی فائدہ ہو، دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو۔ مسئلے کے معنی سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک لفظ دیکھو اچھا کالستان کا کیا معنی ہے، مجھے کیا پتا کالستان کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کالستان کیا ہوتا ہے، الحیا کل، مجھے کیا پتا کس کا ہے کلا ہے یہ۔ حد حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بھائی حدیث سے حضور کی آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 100,000 حسنہ، یہ تو حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1,000 الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام وہاں 100,000 حسنہ، تو یہ تو حدیث مبارک۔ باقی سارا حرم جو ہے اس کو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا مسجد الحرام، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پورے حرم میں 1,00,000 ملے گا۔ اگر ایک آدمی صبح کی نماز پڑھ کے پھر اللہ کے کعبے کے طواف کرتا رہے اور جب اشراق کا وقت ہو جائے پھر اشراق پڑھے، بالکل اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ بیٹھا نہیں رہا، اس وقت میں عبادت بھی کر لی۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا 4 رکعات فی اول النہار، کہ دن کی ابتدا میں 4 رکعت ہے۔ رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی بھی ہے، یا رب کہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دعا میں ہے رب اغفر لی وارحمنی۔ میرے والد بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اگر کسی کے والدین مریض ہیں ان کے لیے حج عمرہ کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا فارج الحم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام طوفانوں اور حوادثات سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، ہر مفتن کے فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو امن والا بنا، یا اللہ قیامت تک اس کے امن کو قائم و دائم فرما۔ یا اللہ کفار کے فتنوں سے، اشرار کے فتنوں سے، حجار کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری اولادوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرما، یا اللہ نسلوں کی نسلوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو صراط مستقیم نصیب فرما، یا اللہ ان کو اپنی اور حضور پاک کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا من الآيسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه 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 عليه